روایت نقل کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جنت والوں میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ یہ جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ سب سے ادنا آدمی جنت والوں میں کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا میرا کہ جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی جنت میں داخل ہونے سے رہ گیا ہوگا، جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا، جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم جب دنیا میں تھے تو یا دنیا میں رہنے کے دوران تم نے جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، دنیا کے بادشاہوں کا، تو ان بادشاہوں کی میں سے جس کا تم چاہو 4 بادشاہوں کا میرے سامنے نام لو، جتنے بڑے بڑے بادشاہ تم نے دیکھے، اور ان کی سلطنت کے جتنے حصے کا تم چاہو نام لو، کہ جس کا تمہارا دل چاہتا ہو کہ ایسی سلطنت تمہاری بھی ہو جائے، فلاں بادشاہ جیسی ہو جائے، فلاں بادشاہ جیسی ہو جائے، 4 بادشاہوں کا نام لو. تو وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے فلاں بادشاہ کے حالات میں نے سنے تھے، وہ اس کی سلطنت بڑی عظیم تھی، اس کے اوپر بڑی نعمتیں اس کو ملی ہوئی تھیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ویسی سلطنت مجھے بھی مل جائے، ویسی نعمتیں مجھے بھی مل جائیں. یہاں تک کہ وہ 4 مختلف بادشاہوں کی سلطنتوں کا نام لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے سلطنتوں کے نام تو تم نے لے لیے، بادشاہوں کے نام لے لیے، لیکن جو جو لذتیں ان کو ملی ہوئی تھیں، جن کا تم نے کبھی تذکرہ سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ ایسے عیش میں ہے، ایسے آرام میں ہے، تو جو لذتیں ان کو ملی ہوئی تھیں ان میں سے کوئی لذت بتاؤ جس کو تمہارا دل چاہتا ہو. تو وہ بھی پھر اس کے نام لینا شروع کرے گا، جی میں نے سنا تھا کہ فلاں اس کو یہ عیش آرام میسر ہے، ایسی عیش آرام میسر ہے، وہ نام لیتا چلا جائے گا. تو باری تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا، جتنی سلطنتیں تم نے گنوائیں، اور ان کی جن لذتوں اور نعمتوں کا تم نے ذکر کیا، اگر وہ سب تمہیں مل جائیں تو راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے؟ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، ضرور راضی ہو جاؤں گا. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی لذتوں کا تم نے نام لیا، جتنی سلطنتوں کا تم نے نام لیا، اس سے 10 گنی زیادہ تمہیں عطا کرتا ہوں اس جنت میں، اس سے 10 گنی زیادہ تم کو عطا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جنت کا سب سے ادنا آدمی، یعنی سب سے کم تر جس کو ثواب ملا، سب سے کم تر جس کو جزا ملی، وہ یہ شخص ہوگا جس کو یہ کہا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب یہ ادنا آدمی کا یہ حال ہے کہ جو سب سے ادنا ہے، سب سے کمتر ثواب جس کو ملا ہے، اس کا یہ حال ہے، تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کو اعلیٰ ترین درجات عطا کیے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ اے موسیٰ، وہ لوگ جو میرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی کرامتوں کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ان کے اکرام کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں، اور اپنے ہاتھ سے بنا کر میں نے ان خزانوں پر مہر لگا دیا. اور ان میں وہ چیزیں ہیں کہ ما لم تر عین ولم یسمع اذن ولم یخطر علی قلب احد من الخلق، کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، آج تک کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا، وہ میں نے عطا کر رکھے ہیں.
بنا کر رکھی ہوئی ہے. تو ادنا آدمی کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بیان فرمایا گیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے روایت.